السلام علیکم۔ کراچی ایئرپورٹ اٹیک اور پاکستان میں یہ پہلا ایسا حملہ نہیں ہے جس کو ہم ان پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ GHQ اٹیک سے اگر آغاز کریں تو مہران بیس اٹیک، کامرا بیس اٹیک اور اب ایئرپورٹ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے پاکستان کا، پوری دنیا سے فلائٹس وہاں آتی ہیں، اس کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ پاکستانی سیکیورٹی کے اداروں نے، جس میں رینجرز، فوج، ASF سب اور PIA کا عملہ بھی اس میں شامل تھا، سب نے بڑا بہادری سے، جوان مردی سے مقابلہ کیا۔ 10 سے 12 دہشت گرد بتائے جاتے ہیں، ان کو مار دیا ساروں کو۔ لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ہم مہران بیس کے بعد کچھ سیکھ پائے تھے؟ اگر سیکھ پائے تھے تو ہم نے یہاں اپلائی کیوں نہیں کیا؟ نیکٹا جس کے اوپر ہم نے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ایک جاری کی تھی، وہ صرف بیان بازی کی حد تک ہی کیوں رہ گئی؟ اس کے اوپر آپریشنلائز کیوں نہیں ہو سکی؟ جب تک انٹیلیجنس انفارمیشن آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کی جائے گی، سیکیورٹی کے ادارے اربن وارفیئر کے لیے خود کو پراپرلی ایکوپ نہیں کریں گے، کوئی ایسا طریقہ کار دنیا میں آج تک ایجاد نہیں ہوا کہ اس طرح کی کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ TTP نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ہر بڑے دھماکے کے بعد، ہر بڑے ایسے سانحے کے بعد وہ رسپانسبلٹی کلیم کر لیتے ہیں۔ ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے اور کتنی دیر ہم اور انتظار کریں گے؟ کیا وہ ٹائم آ نہیں گیا کہ جب ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد پاکستانی سرزمین کے اوپر اگر کوئی ریگولر مسلح آرمی ہے تو پاکستانی فوج ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پرائیویٹ آرمی یا مسلح جتھا جو ہے اس کو سرزمین پاکستان سے مٹا دینا چاہیے۔ اگر ماضی میں غلط فیصلے کیے تھے تو کبھی تو اصلاح کرنی ہے کہ ایسے ہی چلتے رہنا ہے، ایسے پاکستان ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ دنیا کو صرف ہم یہی بتاتے رہیں گے کہ 50,000 پاکستانی مارے گئے، 60,000 پاکستانی مارے گئے، 6,000 7,000 پاکستانی فوج کے سپاہی جو ہیں شہید ہو گئے، کتنی دیر ایسے چلے گا؟ آج ایک سیکیورٹی کے سینئر آفیشل سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پولیو کی وجہ سے یہاں سے پاکستانیوں کا باہر جانا مشکل ہو گیا، ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، دنیا ہم پہ اعتراض کرے گی کل کو پاکستانی آئیں یا نہ آئیں۔ اب ایئرپورٹس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو کل کو یہ بھی سوال اٹھے گا کہ دنیا کے جہاز پاکستان آئیں یا نہ آئیں، تو ہمیں سب کو جاگنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں وفاقی وزیر تجارت ساتھ ہے خرم دستگیر خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شفقت محمود صاحب PTI سے اور قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی سے، وی ہوپ کہ ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن سٹارٹ کریں گے ہم پروگرام کا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجرز بریگیڈیئر رفیق صاحب سے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ کتنی تعداد تھی حملہ آوروں کی اور ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں مختلف سوالات آ رہے ہیں سامنے، کوئی کہہ رہا ہے ازبک ہے، کوئی رینج کہہ رہا ہے کیسے افغان نیشنل ہے، کوئی کہہ رہا ہے چیچن ہے، کچھ روشنی فرمائیے گا۔ ندیم صاحب، میں اس واقعے کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات 11:10 پر 10 دہشت گرد 5 کی 2 ٹولیوں میں کراچی کے ٹرمینل نمبر 1 کے 2 مختلف رستوں سے داخل ہوئے۔ اسی دوران 11:20 پر پاکستان رینجرز اور پولیس، سندھ پولیس کے دستے جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پہنچے اور انہوں نے اپنا آؤٹر کارڈن لگانا شروع کیا۔ اسی اثناء میں DG رینجرز اور IG سندھ بھی وہاں پر پہنچے اور جو ASF کا کنٹرول روم تھا جہاں پر CCTV کوریج کی تمام فیڈ آ رہی تھی، وہاں پر بیٹھ کر تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت کافی دیر سے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو میں سیدھا اپنے سوال کی طرف آؤں گا۔ یہ فرمائے گا کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے حملہ آوروں کی، وہ کون لوگ تھے؟ 10 آپ نے بتایا ان کی ٹوٹل تعداد تھی، نیشنلٹی کیا ہے ان کی؟ ابھی تک جو ان کی ظاہری شکل و صورت ہے اس سے جو ہماری اسیسمنٹ ہے تو اس میں 3 سے 4 دہشت گرد جو ہیں وہ غیر ملکی معلوم ہوتے ہیں اور زیادہ کبھی امکان ہے ان کا کہ وہ ازبک تھے۔ ازبک تھے اور 3-4 کے علاوہ جو باقی 6 لوگ ہیں وہ باقی اس میں سے 3 تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے پٹا لیا تھا۔ ان کی تو چونکہ باڈی پارٹس ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، مل رہے تھے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چہروں سے نہیں ہو سکی۔ باقی جو 3 ہیں وہ ظاہری ان کی شکل و صورت جو ہے وہ اپنے فاٹا کے لوگوں سے مماثلت رکھتی ہے۔ وہ فاٹا کے، اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ تو باتیں بتا دیں لیکن کوئی ایسا گروپ TTP سے رسپانسبلٹی کلیم ہو گئی ہے؟ آپ کی ابھی تک جو انیشل انڈیکیشنز ہیں یا لیڈز ہیں وہ کیا ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کس گروپ سے تعلق ہو سکتا ہے؟ ابھی اس سٹیج کے اوپر تو کوئی حتمی نتیجے پہ پہنچنا ذرا مشکل ہے۔ ابھی کچھ لیڈز ملی ہیں، ان لیڈز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کی بھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ابھی یہ چونکہ ساری انویسٹیگیشن اور تمام طریقہ کار جو ہے یہ انیشل سٹیجز پہ ہے
تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ جو لوگ تھے ان کا کس خاص گروپ سے اس کا تعلق تھا. بہرحال جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ازبیکس اور چیچنس یہ جنرلی جو ہے یہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, تو زیادہ اسٹرانگ ان کی انڈیکیشن ٹی ٹی پی کی طرف ہی ہے. بٹ ود ان ٹی ٹی پی کون سا گروپ ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کہنا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے, ایک دو بڑے بریف کویسچن اور پوچھ لوں. آپ نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کہا کہ آپریشنز ہوئے ہیں, یہ بات یقیناً ڈیفینیٹ ہے کہ وہ کراچی میں پہلے سے لوگ موجود ہوں گے, کیونکہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی کہ وہ براہ راست نارتھ وزیرستان سے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے فلائٹ کی اور کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک کیا, اور وہ لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوں گے. تو ہمارے کچھ ولنریبل ایریاز ہیں, کوئی سوراب گوٹ کا علاقہ ہو یا لیاری کا علاقہ ہو, تو ان علاقوں کے حوالے سے کچھ آپ بتا سکتے ہیں کیا ان کی موجودگی کی اطلاعات تھیں ان علاقوں میں ایسے لوگوں کی؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی کہ یہ لوگ جب بھی اس قسم کی کارروائی کے لیے آتے ہیں تو یقیناً جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹرز ان کے ہوتے ہیں, جو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو ہاربر کرتے ہیں, ان کو ہر قسم کی ایڈوانس سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ٹارگٹ ایریا کی ریکی کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. وہ یقیناً جہاں پر ان کے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹرز موجود تھے جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس طرح ان ایریاز میں ہی جن میں ان کے زیادہ فیسیلیٹیٹرز ہوں کہ ان ایریاز میں ہی ابھی ہم جا رہے ہیں بیسیکلی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو ہاربر کیا, کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایڈوانس سپورٹ پرووائڈ کی, کون سے لوگ تھے جنہوں نے مدد کیا, ان کو ٹارگٹ انڈیکیٹ کیا, ان کو یہاں تک گائیڈ کیا, لے کے آئے. تو یہ ابھی سارا آن گوئنگ پروسیس ہے جس میں ہم چل رہے ہیں. لیکن جو آپ نے جن ایریاز کا ذکر کیا, سوراب گوٹ ہوا, منگو پیر ہوا, کٹی پاڑی ہوا, یہ جتنے بھی پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں ان میں پچھلے سپٹمبر سے لے کے اب تک ریپیٹڈلی ہم نے آپریشنز کیے ہیں اور اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی ملی ہے. بٹ اسٹل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ کویسچن آپ سے کروں گا, لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں, جو اسلحہ ان لوگوں سے وہاں برآمد ہوا, جو استعمال ہوا دہشت گردوں کی جانب سے, اس میں بھی دو اطلاعات ہیں. ایک اطلاع تو یہ تھی کہ وہاں پر جو انڈین ساختہ کچھ ہتھیار جو ہیں وہ برآمد ہوئے. پھر یہ بھی آیا کہ وران بم جو لیاری میں آج کل چلایا جاتا ہے جس کا دھماکہ واقعہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, وہ بھی ان لوگوں سے ملا ہے. تو کیا چیزیں ملی کیا ہیں ان سے, کچھ اس پہ روشنی ڈال دیجیے. ہاں, اس پہ یہ کہ جو بھی ان سے ویپنز ملے ہیں وہ تمام میڈیا کو ہم نے دکھائے ہیں. اس میں AK-47 ہیں, RPG-7 ہیں, ہینڈ گرنیڈز ہیں, اور ویپنز چونکہ AK-47 یونیورسل ویپن ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے, کہیں سے بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. پلس ان کے جو پیکس تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے ان کے اندر سے کچھ ایسے آئٹمز ملے ہیں جو یقیناً فورن میڈ ہیں. کچھ میڈیسنز تھیں, کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اس میں میڈیسنز میں مثال کے طور پر کچھ ایسی میڈیسنز تھی جو کہ بلڈ کلاٹ میں ہیلپ کرتی ہیں تاکہ لاس آف بلڈ کو امیڈیٹلی روکا جا سکے. وہ فورن میڈ میڈیسنز تھیں. تو وہ انہی لیڈز کے اوپر ابھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں اور کیسے ہیں. فورن میڈ سے کیا مراد ہے آپ کی, وہ کہاں کی بنی ہوئی تھی؟ اس میں کچھ تو لوکل میڈ تھی, کچھ فورن میڈ تھی. آف کورس کچھ میڈیسنس کے اوپر میڈ ان انڈیا بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں. درست ہے. بریگیڈیئر رفیق صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں. خرم صاحب, شفقت محمود صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا پولیٹیکل لیڈرشپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے, ڈٹرمینیشن کیا ہونی چاہیے, یا اور ابھی صبر کر لیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب آپ سے آغاز کروں گا. آفیشیل کنڈمنیشن جو ہے نا وہ ہر ایسے واقعے کے بعد آ جاتی ہے. آج صبح سے ہم یہ خبریں جب سن رہے ہیں تو سب سے زیادہ تنقید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ کیا یہی کافی ہے کہ ہم بہت مذمت کرتے ہیں, اور کتنی دیر اور مذمت ہم نے کرنی ہے؟ نہیں, مذمت تو ایک ضرور ہمیں کرنی چاہیے ایسے معاملات کی, لیکن سب سے پہلے تو مجھے یقین ہے کہ میرے کولیگز بھی میں شامل ہوں گے کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاران رات کو کراچی میں شہید ہوئے ہیں وہ بہت بے جگری سے لڑے ہیں کل, اور ہمیں ان کے خاندانوں سے بھی اظہار ہمدردی کرنا ہے اور انہیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے کہ غالباً اگر اس واقعے میں جو کہ بہت ہی اندوناک ہے اور قابل مذمت ہے, اگر کوئی مثبت پہلو تھا وہ یہی تھا
کہ سیکیورٹی فورسز کا رسپانس بڑا ٹائملی تھا اور انہوں نے جو میجر ڈیمیج پاسبل تھا کراچی ایئرپورٹ پہ ہو سکتا تھا اس کو نہیں ہونے دیا اور انہوں نے ان کو وہیں روک لیا. دیٹ سیڈ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت نے بھی جب ہمیں ذمہ داری پاکستان کے عوام نے دی ہے, کوشش پہلے کی پچھلے سال ستمبر میں کہ ہم اور تمام پارٹیوں نے ہمیں سپورٹ کیا کہ مذاکرات سے ایک سنجیدہ کوشش مذاکرات کی جائے. وہ ہم نے کوشش کی, اس میں ہمیں خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی, بڑا واضح ہے. نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسیز کا آپ نے ذکر کیا, کھل کر ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے کہ اس میں جو ایشو ہے ابھی بھی نیکٹا کو جو فعال بنانے میں جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ کوارڈینیشن جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ابھی تک وہ ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں انسٹیٹیوشنل ریزسٹنس ہے. ہماری تمام مختلف ایجنسی جو ہیں وہ انفارمیشن ہولڈنگ کرتی ہیں, انہیں انفارمیشن کو شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے. خرم صاحب میں یہاں کاؤنٹر کویسچن کر لوں کیونکہ چودھری نثار صاحب کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا اس پہ بریف کیا تھا. اس میں ایک ایشو انوالو یہ تھا کہ اگر آئی ایس آئی یا ایم آئی سے آپ نے انفارمیشن لینی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایک سرونگ جرنیل تو لے پائے, لیکن اگر آپ سیولین لگا دیں گے تو وہ اس سے ڈریں گے. تو آپ اس جرنیل کو لگا دیجئے بھائی, کام تو آگے چلے. وہ لوگ تو جو روز ہمارے مر رہے ہیں وہ تو ہماری بندے ہیں. جو چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے یہ ایک انتظامی چیلنج بھی ہے کیونکہ اس قسم کے انتظامات اب ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں جو پہلے اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئے اس طرح انفارمیشن اور انٹیلیجنس گیدرنگ ہے. دوسرا ایشو آف کورس یہ ہے کہ یہ جس انتہا پسندی کا اور دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے یہ ایک سیاسی اور سماجی چیلنج بھی ہے اور یہ ایک ہمارے سامنے ہے ایک معاشرتی چیلنج بھی ہے جس میں فاٹا کی اکانومی, کراچی میں یہ بالکل آپ نے درست کہا کراچی منی سینٹر ہے اس دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کو فنڈ کرنے کے لیے. وہاں بینک رابریز, وہاں کڈنیپنگ فار رینسم, یہاں تک کہ القاعدہ کے بھی جو کنیکشنز ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں, یہ بات واضح ہے. ان سب سے ہمیں بیک وقت نمٹنا ہے. ایک ہم نے کوشش کی جس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی کہ مذاکرات سے اس معاملے کو حل کیا جائے, لہٰذا آج جو تمام دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور جو پچھلے کچھ مجھے مکمل کر اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا مذاکرات سے کامیابی نہیں ہوئی, کچھ ہفتے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے نارتھ وزیرستان میں, دوسرے علاقوں میں ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور سیریسلی ریٹیلیٹ کیا, یہاں تک کہ پاکستان ایئر فورس کا بھی استعمال کیا گیا. تو یہ کہنا ہے کہ جی بالکل ہی مذاکرات کے اوپر ہی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے, یہ درست نہیں. بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وسیع اور پیچیدہ چیلنج ہے جس میں پالیسی ایوالو ہوگی. اگر ہم کہنا ہے کہ آج ہم نے ایک پالیسی بنا دی, ہم اس کے اوپر کیونکہ ہمیں اس چیلنج سے ایز اے سیڈ مختلف قسم کے چیلنجز سے بیک وقت نمٹنا. شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں. اور ایک جو بات جو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہمیں اب یہ جو کیپیسٹی ورسز ول کی جو ڈیبیٹ ہے اس سے باہر آ جانا چاہیے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیپیسٹی بھی موجود ہے اور اس گورنمنٹ میں وہ ول بھی موجود ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکیں. جو مختلف اسٹریٹجیز, ہر پالیسی ایک ایکسپیریمنٹ تھا, ایک ہم نے کیا ہے, اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن اب ہم آگے چلیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے مختلف حوالوں سے اکٹھے ہو کے نمٹیں. اچھا شفقت صاحب, ایک بہت ہی 2 لفظوں میں انہوں نے بات کی لیکن اس 2 لفظوں کا بڑا وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت سے کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہیں ملی. پہلے تو ہمیں یہ لیسن لرن کر لیا ہے کہ یہ نہیں ملی تو ہمیں پھر دوسرے سٹیپ کی طرف جانا ہے. چلو وہ 1 سال لیا, میں انہیں مارجن آج بھی دے دیتا ہوں. کیپیسٹی کا ایشو آ جائے گا اور ول کا. دوسرا سوال جو میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں, جن لوگوں نے پبلکلی اون کر لیا کہ ہم نے کراچی پہ اٹیک کیا, ہم نے مہران پہ کیا, ہم نے اسلام آباد کچہری کو اٹیک کیا, وہاں تو میرے خیال میں آپ کی پارٹی میں بھی 2 رائے نہیں ہے کہ وائپ دیم آؤٹ. بالکل نہیں ہے. تو پھر وہ ریزولو کہاں چلا جاتا ہے؟ تھوڑا سا میں ذرا سا, کیونکہ ہر چیز کا یس نو پہ تو جواب نہیں ہو سکتا نا. اور میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں تک کراچی کا واقعہ ہے, میں خرم صاحب سے اگری کرتا ہوں. رسپانس بڑا اچھا تھا, لوگوں نے بے جگری سے لڑے, جان کا نذرانے پیش کیے اور اس کی وجہ سے جتنی بڑی ٹریجڈی ہو سکتی تھی اتنی نہیں ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ ساری قوم ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لمحہ فکریہ بھی ہیں. اور لمحہ فکریہ ایک تو یہ ہے کہ ایئرپورٹ آبویس ٹارگٹ ہے, تو اس کو اینٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے بندوبست کرنے حساب. اور صرف کراچی ایئرپورٹ تک ہی مت رہیے گا. میں یہاں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ باقیوں کے نام نہیں لیتا. میں نے کراچی ایئرپورٹ تھریٹ وارننگز باقی جگہوں کے لیے بھی میں نے کہا ایئرپورٹ پشاور پہ تو اٹیک ہو چکا نہیں, میں نے کہا ایئرپورٹ ایک آبویس ٹارگٹ. اس کے علاوہ ہم کچھ دیر سے خبریں سن رہے ہیں, اخباروں میں بھی آ رہی ہیں, باقی جگہ بھی ڈسکشن میں بھی آ رہی ہیں, حکومتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں
کہ کراچی میں بہت سارے سلیپر سیلز موجود ہیں بالکل اور بہت ساری پینیٹریشن ہو گئی. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ فکریہ اس زاویے سے بھی ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے یا ہماری جو وہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں 38 ہیں 22 ہیں 40 ہیں جتنی بھی ہیں کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا, اس کی کوارڈینیشن بہتر کرنی پڑے گی. اور ان کی اس لیے کہ ہمیں یہ کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا. جیسے آپ نے کہا کہ ایسے تھوڑی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ گئے, وہ وہاں پہ رہے ہوں گے, اور اگر وہ کچھ اس میں ازبیک تھے تو ان کی شکلیں باقی کو فارنرز نظر آتے ہوں گے, کوئی سپورٹ گروپ وہاں پہ موجود ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیپیسٹی ہمیں اس حد تک ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور ہم سارا اپنی انرجی کراچی کی حد تک اگر انٹیلیجنس پہ لگا دیں گے تو ہمیں بہت زیادہ کامیابی کے امکانات موجود ہیں. بیکاز اصل جو بیچارے آخر کے وقت لڑتے ہیں آ کے, وہ تو اگر ایک اچانک حملہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک لحاظ سے وہ ہمیشہ جب اس قسم کا اٹیک ہوتا ہے تو انیشیٹو جو ہے وہ انہی کے پاس ہوتا ہے جو اٹیک کرتے ہیں. تو یہ تو رہ گیا وہ سارا معاملہ. جہاں تک مذاکرات والی بات ہے, آبویسلی جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے TTP نے, اور جو اس قسم کی دہشت گردی کرتے ہیں, ان سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات انہی سے ہو سکتے ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا جو مذاکرات کے ذریعے امن حاصل کرنا چاہتے ہیں. صرف کچھ چیزیں ضرور ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ میں جو کہ انٹرسٹنگ ہیں. مثلا TTP میں ایک سپلٹ ہے, اور وہ سپلٹ آنے سے جو محسود ٹرائب ہے اور جو وہاں پہ سجنا گروپ ہے یا جو بھی ہے, وہ انہوں نے اعلان علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے TTP سے. اور TTP اس وقت تھوڑا سا 1 منٹ دے دیں مجھے, TTP اب کچھ حد تک باجوڑ اور ممند اور افغانستان میں جو اس کی کنڑ میں وہ ہو گئی. تو اس لیے یہ کم از کم ضرور ہوا ٹاکس کے پروسیس سے, اور کہ جو آپس میں ان کے ڈفرینسز تھے وہ کھل کے آ گئے. اور اب بھی میں یہ کہوں گا کہ جہاں TTP کو جنہوں نے زبونداری قبول کی ہے, ان کو آپ ہر طاقت, ریاست کی جتنی بھی طاقت ہے وہ استعمال کرنی چاہیے ان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو واقعی اب ہٹ کے ان سے الگ ہو کے مذاکرات کرنے کے لیے حامی ہیں, تو پھر ان سے بات ضرور کرنی چاہیے. قاہرہ صاحب, جو گروپ کلیم کر رہے ہیں رسپانسبلٹی بقول شفقت صاحب کے, تمام سٹیٹ پاور یوز کرتے ہوئے انہیں ایلیمینیٹ کر دیں, یہی کر لیں. ہم تو گڈ بیڈ طالب پہلے دن سے چل رہے ہیں, یہی کر لیں, انہیں ایلیمینیٹ ہی کر دیں. اگر جا کے چھیڑ کے واپس آ جائیں گے تو پھر بات چیت نہیں ہوگی. ندیم صاحب بہت شکریہ. پہلی بات, حکومتیں مذمت نہیں کیا کرتی, یہ ایک روایت بن گئی ہے. ہمارے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا, ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا, صدر کی مذمت, وزیر اعظم کی مذمت, یہ تو خود گورنمنٹ کا فیلئر ہوتا ہے. ایسی مذمت تو آپ کریں گے, آپ گورنمنٹ کی مذمت کریں گے کہ آپ اس معاملے میں آپ عمل درآمد نہیں کرا سکے, آپ فیل کیا. تو میرا خیال ہے اس کو بدلنا چاہیے. یہ ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے وزارت اطلاعات کا, ایک پیٹرن, اس کو بدل لیں تو بہتر ہے. ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوا. عرض یہ ہے, یقیناً میرے دونوں کلیگز نے کہا, آپ نے کہا, سارا ملک اس وقت اسی کیفیت میں ہے کہ جو ہمارے نوجوان جنگ کے اندر, اس لڑائی کے اندر کراچی میں شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, ساری قوم ان کے لیے دعا گو ہے. میں ان پہ فخر بھی ہے, ان کی قربانیوں کی, اور اس سے یہ وہی تسلسل ہے ان قربانیوں کا جو ہماری افواج, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, رینجرز یہ دیتے آ رہے ہیں. یقیناً ان کی بڑی کامیاب حکمت عملی رہی ہماری آپریٹو ایجنسیز کی کہ انہوں نے جو وہ تیاری کر کے آئے تھے, جتنا بڑا اسلحہ لے کے آئے تھے, اور وہ ساتھ چنے اور کھجوریں اور پانی, وہ سارا لگتا یوں تھا کہ وہ شاید کوئی کسی لمبی لڑائی کے لیے, کچھ لمبے وقت کے لیے انہوں نے, اور دوائیاں لے کے آئے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ آگے بم اٹیک کیا, چند فائرنگ کی اور بھاگ گئے یا شہید ہو گئے یا مارے گئے. کراچی میں جو سیکورٹی کے لوگ آپریشن کر رہے تھے, ان سے ایک سے میری بات ہوئی, ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو یا کسی پلین کو ہم ہائی جیک کر کے تو پھر زیادہ تباہی پھیلائیں, ان کو اور زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے. یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو پلاننگ تھی ان کو فیل کر دیا. یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے اور بڑا کامیاب, میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہے. اور اس میں ASF نمبر 1 پہ تھی کیونکہ فرسٹ بلنٹ انہوں نے لیا. اس کے بعد سیکنڈ رسپانس جو تھا وہ رینجرز کا بھی تھا, فوج کا بھی تھا, کمانڈوز کا بھی تھا, پولیس کا بھی تھا, PIA کے امپلائیز بھی شہید ہوئے. وہ تو خیر بے گناہ بیچارے, ان کے پاس تو ویپن بھی نہیں تھا. جس ایک بچے نے بھی یا جوان نے وہاں جان دی ہے نا, اس نے پاکستان کی خاطر وہاں جان دی ہے. بالکل, ہمیں اس پہ دیکھو نا, وہ ہمارے لیے فخر ہے. ندیم صاحب, ایشو ہمیں حکومت کے اوپر کوئی لمبے اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. بہت لمبے عرصے سے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. قاہرہ صاحب, اعتراض یہ ہے کہ ہمارا رسپانس صرف مذمت تک رہ جاتا ہے. میں اسی طرح لگوں, نہ نیکٹ آپریشنل کر سکیں, نہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر سکیں, صرف باتیں کرنے سے بات نہیں چلتی.
دیکھیے ہمارے دور میں نیکٹا یہ جو بات ہے نا انٹیلیجنس گیدرنگ ہوگی, تمام انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی فلاں, ان نیکٹا کے تمام یہ عزیز رحمان ملک صاحب کی پریس کانفرنس نکال لیجئے اپنے ریکارڈ سے, اور یہی باتیں ایگزیکٹلی ہمارے دور میں بھی ہوتی رہی, آج بھی ہو رہی ہیں. اللہ کرے یہ کر پائیں. وہ آپ نے ویسے تجویز ٹھیک دے دی, اگر کچھ نہیں اور ہو رہا تو وہی کر لیں. لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیوں ایسا ہو رہا ہے, یہ معاملہ کیوں بگڑا. میں آپ کو روکوں یہاں سوال, آپ نے کہا کہ وہ نہیں ہو رہا, میں اسی تجویز کی طرف آ جاتا ہوں. نہیں میرا آرگومنٹ آپ اس پہ لکھ لیجیے. کیا مسئلہ کیا ہو جائے گا اگر ایک لیفٹنٹ جنرل ہم اس کو لگا دیں کہ وہ بیٹھ کے وہاں انٹیلیجنس شیئرنگ کا کام کرے گا؟ پہلے بھی تو وہی کر رہے ہیں. دیکھیے ندیم کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی. پرنسپلی ایک اصول یہ ہے کہ ISI پرائم منسٹر کے انڈر سر, بالکل عملی طور پہ ایسا ہے نہیں. بالکل عملی طور پہ ISI کیونکہ فوجی کمان میں ہے, اور ISI کا سربراہ فوج کے سربراہ کو زیادہ اپنی انفارمیشن دیتا ہے یا فرسٹ دیتا ہے. یونیفارم شخص ہے نا سروس کے اندر, مطلب یہ, اور اس کا ہی تسلسل ہوگا. یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, لوگوں کا اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے, بٹ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا فورم جو سیولین فورم بنانا ہے تو سیولین اتھارٹی بھی اپنی جگہ ایک اتھارٹی ہے, اور سول کے لوگ جو ہوتے ہیں, سول سروس کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ بھی اتنے ہی وفادار اور اتنے ہی پاکستان کے محب وطن ہیں جتنے فوج والے ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے دوسری رائے کوئی, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ راستہ نکالنے کی بات کریں تو اور صورت ایک ورکیبل سولوشن چاہیے نا. اچھا چلے یونیفارم نہ صحیح کوئی ریٹائرڈ جنرل آگے بڑھے نا, اس آرگومنٹ سے آگے نکلیے. عرض یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. عرض میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے ندیم صاحب کہ اس گورنمنٹ کا ابھی تک ہیسٹ ڈیلے, انڈیسیژن, یعنی بیٹھے رہنا, سوچتے رہنا, فیصلہ نہ کر پانا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. مثال کے طور پہ جب یہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے کوئی سپٹمبر میں شاید APC ہوئی تھی, سپٹمبر میں APC ہوئی, ساری قوم نے کہا جی آپ کا, اس میں افواج پاکستان بھی شامل تھی, اس میں ساری جماعتیں شامل تھی. گورنمنٹ نے کہا جی ہم مذاکرات کے عمل سے شروع کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں. اور اس کے بعد یہ کام بھی ہے, اگر یہ نہیں کامیاب ہوتا تو پھر یہ سٹیپ ہے, یہ سٹیپ ہے, یہ سٹیپ. 4 مہینے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی کمیٹی نہیں بنی, کوئی کام نہیں ہوا, کوئی آگے بات نہیں بڑھی, کوئی مذاکرات کا عمل نہیں شروع ہوا. جب آپ نے شروع کیا, جب اب شور ہوا, جب موقع کے اوپر ہنگامے شروع ہو گئے, وہاں حادثے ہونے لگے, افواج پاکستان پہ حملے ہونے لگے, بم دھماکے ہونے لگے, پھر جا کے میڈیا کے اندر شور ہوا, اپوزیشن نے کہا, PTI نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو. اور اس وقت جب افواج نے کہا کہ اب آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں ہم تو مذاکرات کریں گے. پھر آپ نے کمیٹی بنا دی, اور کمیٹی بھی مذاق بنا دی. آپ کو پتا ہے نا 2 ہفتے تو کمیٹی کا ہی چکر چلتا رہا کہ یہ ممبر بن رہا ہے اور یہ نہیں بن رہا, یہ مان رہا ہے اور یہ نہیں مان رہا. ذرا غور کیجیے نا, یہ کمیٹی بنانے میں سیریسنس کتنی تھی, اس پہ کنسلٹیشن کا لیول کیا تھا, اور آفیشیل اونرشپ کتنی تھی, آفیشیل اونرشپ کتنی تھی. اس کے بعد کمیٹی بنی, پھر طالبان نے اپنی کمیٹی دے دی, پھر وہ ٹوٹ گئی. یعنی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پریسائسلی پتا ہے کہ کون سا گروپ کنسائلیبل ہے, کون سا ریکنسائلیبل ہے, کون سا ریکنسائلیبل نہیں ہے. بالکل ان کو پتا, 90% سے زیادہ پتا ہوگا. تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر کیا کیا, جب آپ نے مذاکرات کو, انہوں نے پھر حملے شروع کر دیے. اور اب جو میرے بھائی نے کہا کہ جی ہم نے ان پہ فوج نے بھی آپریشنز کیے ہیں اور ایئر فورس بھی آپریٹ کی ہے, اس وقت جب ہماری فوج کے جوانوں پہ حملے ہوئے, ان کی شہادتیں ہوئیں, تو انسٹیٹیوشن نے رسپانس کیا. حکومت کی طرف سے پھر بھی بیان یہی تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے. کھجوری چیک پوسٹ پر اٹیک کے بعد پہلا رد عمل فوج سے آیا, اس کے بعد بھی ایسے ہی ہوا. اس کے بعد تھرڈ ندیم صاحب, یہ جتنا ہوا بیسیکلی, میں اپنی بات آگے آپ کے بریک کے بعد ختم کر دیتا ہوں جا کے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی ایکشن ڈیلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اب اس کی حکمت کیا ہے مجھے نہیں پتا. اگر یہ فیصلہ ٹائملی کر لیا جاتا, مذاکرات جو بھی ہونے تھے, کون کہہ رہا ہے مذاکرات نہ کرے آج بھی. اور یہ بھی یاد رکھیے, جو لوگ زیادہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جو جرم کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات. بریک لے لیں جی, بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, لاسٹ سیگمنٹ ہے تو آپ سے یہ چاہوں گا کہ اب آپ کی حتمی طور پر حکمت عملی ہے کیا, اس کی جہتیں کچھ ہمارے سامنے رکھی. جی, اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ چاہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہو, چاہے وہ ٹیررسٹ جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے پکڑے ہوئے ہیں ان کی پروسیکیوشن ہو, جو گیپ ہے لیگل فریم ورک میں اور گراؤنڈ ریالٹی میں, وہ ہمیں ختم کرنا ہے.
تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ جس تندہی سے اور وگر سے نمٹنا چاہ رہے ہیں ہم اسے انشاءاللہ نمٹیں. پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس آپ لائے تھے اسی کاموں کے لیے, وہ اسمبلی نے ہی اس کو 120 دن کی مدت دی ہے, ویسے پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو سپورٹ نہیں دی, تو اس میں فائن ٹیوننگ آپ نہیں کر سکتے. نہیں, تو فائن ٹیوننگ اب سینٹ سے ہو گئی ہے نا جی, قومی اسمبلی نے اس کو اب اپروو کر دیا ہے. سو وی آر ہوپنگ کہ اب جب یہ مکمل طور پر آ جائے گا تو یہ گیپ, اب یہی گیپ جو ہے جو ریالٹی انٹیلیجنس گیدرنگ میں ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اب اس ریالٹی کو ریفلیکٹ کرنا ہے لیگل فریم ورک میں, نیکٹا میں, کہ کسی بھی ایسے شخص کو ہم انشاءاللہ لگا دیں گے جو کم از کم اس معاملے کو ہینڈل کر سکے. ایشو ندیم صاحب یہی ہے کہ یہ ایک ہمیں اب کلیئر ہونا چاہیے, اور جو میری گزارش ہے کہ ایوان میں بھی اب جو اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے اس ایشو کے اوپر, بڑا ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم اور ایکسٹریمزم کی جنگ ہے. اس میں اب کوئی بہانہ یا کوئی پردہ نہیں چلے گا کہ جی ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں یا ہم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, لہٰذا ان جو ہمارے یہ انسرجنٹس ہیں ان کو کوئی رعایت دینی چاہیے. ہمیں اب کھل کر اپنے دشمن کا سامنا کرنا, زیرو ٹالرنس, آنکھیں کھول کر. اور اب جو ہے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا. دیکھیں جو بات اس سارے ڈائیلاگ میں نہیں نظر آئی, بات یہ کہ ان اٹیک سے پہلے ایک بیچ میں لل آیا تھا جس میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی تھی. ڈرون کے حملے اب کئی مہینے سے نہیں ہوئے, لہذا بڑا واضح طور پر ایک جو پوزیٹیوٹی تھی اس کو بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. آئی تھی پوزیٹیوٹی, اس میں پھر ایک ایشو آیا, اور یہی بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہے اس میں مستقل طور پر اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اور حکومت نے اب وہ فلیکسیبلٹی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ بھی اس سے نمٹنے کے لیے کہیں ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا پڑے گا, ہم کر دیں گے جہاں ہمیں ایکشن کرنا ہے. اور یہ آج سے میں نے چند ماہ پہلے ایک بات ضرور ہے, انٹرنیشنلی جو فائنانسنگ ہے اس کے اوپر جو صاحب بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں, اس کو کٹ کرنے کے لیے کراچی میں بھی اس آپریشن جاری ہے, اس کا یہ حصہ ہے کہ القاعدہ کے بھی وقتاً فوقتاً انہیں ہٹ کرتے ہیں جیسے جیسے انٹیلیجنس گیدر ہوتی ہے. تو اس وسیع اور پیچیدہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے ٹیرر فائنانس کو ٹیرر فائنانس آپ ڈیل نہیں کرتے. ایک مدرسے کو پیسہ ہے تو وہ آپ اسے ٹیرر فائنانس ڈیل نہیں کرتے. یہ ایک کمزوری ہے آپ کی, جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے. ایک برادر اسلامک ملک پیسہ دے دے تو آپ اسے ٹیرر فائنانس ڈیل نہیں کرتے. آپ اپنے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین تک یہ بات سمجھائیں کہ جو ہمارے مدرسے ہیں جو دینی تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب جب ان کو ہٹ کیا جاتا ہے تو وہ کم دین کے پیچھے پناہ لیتے ہیں. ہمیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک نظریاتی, سماجی, سیاسی مستقل جنگ ہے تاکہ قوم پیچھے کھڑی رہے. شفقت صاحب, میں نے آج سے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے, میرے پاس ابھی اس کا کلپ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا مسعود اور وزیری وہ بات چیت پہ آمادہ ہیں, ان سے لڑنا نہیں پڑے گا. تو مسعود ہی علیحدہ ہوا ہے, ہمیں پتا تھا وزیری سے بھی بات ہو سکتی ہے. اب یہ حافظ گل بہادر آج بھی لڑنے کے لیے کھڑا ہے, خراسانی کی آج بھی بیان آپ کے سامنے کھڑی ہے. یہ ڈسٹنکشن آپ کے پاس 6 ماہ پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. یہ قائرہ صاحب نے جو بات کہی تھی درست کہی تھی, ہمیں پہلے بھی پتا تھا 6 ماہ پہلے, آج بھی پتا ہے. وی آر ناٹ موونگ فارورڈ. میں دو تین ویری کوئکلی چاہوں گا. پہلی تو بات یہ کہ ہم نے تافتان کی ٹریجڈی کا کوئی ذکر نہیں کیا. بالکل, اس کا بھی ذکر کریے. وہ بھی بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑی ٹریجڈی, اور حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. ہماری سب کی ناکامی ہے. ہم نے ایک گروپ کو چھوڑا ہوا ہے کہ ان کو جا کے مار دیتے, اور ان کو جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں یا بہنیں ہیں, وہ بڑی دیر سے یہ ہو رہا ہے سلسلہ, اور حکومت جس کی یہ ساتھی ہیں پی ایم ایل این بلوچستان کی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. دوسرا انہوں نے بات کی تھی نیت اور صلاحیت کی. نیت پہ تو میں شک نہیں کرتا, بالکل بڑی سب پاکستانیوں کی نیت صاف ہے, لیکن صلاحیت کا فرق ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی صلاحیت میں, جیسے آپ نے مثال دی کہ ہر چیز دیر کر دیتے ہیں, معاملہ سر سے گزر جاتا ہے, پھر ان کو خیال آتا ہے کہ کچھ کر رہا ہے, تو اس میں ایک بہت بڑی کمی ہے, اور وہ کمی جو ہے اس کو ان کو پر کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, میرا خیال ہے کہ ہم کئی دفعہ ٹاک شوز میں کہہ لیں یا کوئک کویسچن اینڈ آنسر میں ہم جو بہت سارے معاملات ہیں ان کی جو باریکیاں ہیں ان کو مس کر دیتے ہیں. یہ حافظ گل بہادر کا گورنمنٹ سے بڑی دیر سے ایک پیس ایکارڈ تھا, اور اس کے علاوہ اب حافظ گل بہادر کا پیس ایکارڈ ان کی تازہ ترین نہیں ہے. تازہ ترین وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑوں گا, لیکن اچھا داور اور وزیری ٹرائب جو ابھی گئی تھی گورنر کے پاس, ان کو بھی مطلب وہ بیچارے دیکھیں نا, جو دہشت گرد, تو کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹھیک ہے ان سے بات چیت کریں, باقیوں کو تو مکائیں. ملک صاحب صرف اتنی بات ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ریاست کے سارے وسائل لے کے ان پہ حملہ کر دینا چاہیے, لیکن اس میں
جو آپ سے بات کرنے کی تیار ہیں، یا وہ قبیلے یا وہ لوگ بیچارے عوام جو ہے وہاں کی جو کہ سخت مشکل میں گرفتار ہے، ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے شفقت صاحب جنہوں نے کچہری پہ اٹیک کیا تھا وہ یہاں پہ بندے اتار کے وہ ڈبل کیبن لے کے واپس چلے گئے تھے، اور آج میں بی بی سی کے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی اٹیک کیا ہے وہ ہائی روف سوزوکی ہائی روف آئی ہے وہ اتار کے واپس چل گئی ہے. وہ شہروں کے اندر ہی رہتے ہیں. آخری بات کروں گا، ہم ان کا اتا پتہ ڈھونڈ کے ان کو مقرر نہیں رہے. ہم نے اٹیک کے لیے جگہ کھلی چھوڑی. میں قاہرہ صاحب سے سنوں، میں دوبارہ بات کروں گا ندیم صاحب. بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ہماری جماعت نے یہ نہیں کہا، اور اب بھی میں آپ کے سامنے آج کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی شہریوں کے ساتھ اور پاکستانی افواج کے ساتھ جنگ کرے گا اس کے ساتھ بھرپور جنگ کی جائے. جو ایک بھی پاکستانی کو مارتا ہے اسے اپنا دشمن بھرپور جنگ. گزارش ہے 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی جلدی کروں. ایک بات کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں یا ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، یہ بات خرم کہہ رہا ہے، چودھری نثار نے نہیں کہی. جب چودھری نثار کہے گا تو میں اس بات کو، گورنمنٹ کی پالیسی ہے وزیر اعظم اس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس نے بات اپنی سوچ کے تحت کہی ہے. جب گورنمنٹ کی ول کی بات آئے گی تو انٹیریئر منسٹر کا مجھے دیکھنا پڑے گا وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بڑا معتبر وزیر ہے ہمارا، لیکن یہ انٹیریئر منسٹری کا ایشو ہے یا پرائم منسٹر کا ایشو ہے، وہ کیا اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. دوسری بات، آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے فیلئر کو اور ان کی سلیگنس کو دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ سکھ ہماری برادری، ہمارے بھائی ہیں، وہ آئے احتجاج کرنے اور احتجاج کرتے کرتے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے اور ان کو نہیں روک سکی، وہاں پولیس موجود تھی. ارے بابا، اگر ان کو آپ نہیں روک سکے تو ایک گاڑی میں اگر چند بندوقیں رکھے کوئی بندہ آ جائے تو ان کو کون روک پائے گا جو آگے بندے مارنا شروع کر دیں گے؟ تو کیا کر رہے ہو؟ کہاں گئے تمہارے بیریکیڈز اور کہاں گئے تمہارا ساری انٹیلیجنس اور کہاں گئے سیفر اسلام آباد سٹی؟ باتیں تو بہت سنی ہیں ہم نے. تو یہ دیکھیں تو صحیح، آنکھیں کھولے کہ ہے کیا. سیکیورٹی پالیسی ایک جگہ پہ پھنس گئی ہے ہماری، کہیں جا نہیں رہی. سر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا انڈسٹری ہے. میں اس پہ آنے لگا ہوں. عرض یہ ہے، اس سے پہلے دوسری بات مجھے شیعہ برادری کے بارے میں کہنا جو شفقت محمود صاحب نے کہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہہ لوں، ول آف دا گورنمنٹ. دیکھیے کیپیسٹی ہماری، اس جنگ ہماری کیپیسٹی سے بڑی جنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہر گلی ہر محلے میں یہ چند طالبان، یہ ملا فلانا اور ملا فلانا نہیں ہے، یہ ہر ملا ہے. یہ اس گلی محلوں میں جو ایک مائنڈ سیٹ کے طور پہ پھیلی ہوئی ہے، یہ جو مدرسوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے. میں جنرلی بات کرتا ہوں. آپ کیوں بچ کے باتیں کر رہے ہیں؟ کب تک بچ کے باتیں کریں گے؟ جب تک اس مذہبیت کی جنگ کو آپ فیس نہیں کرتے، یہ معاملہ سنبھلنے والا نہیں ہے. ان ہیچریز کو اور سینچریز کو آپ بند نہیں کرتے، یہ بریڈ کرتی رہیں گی. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں بیٹھے، یہاں بیٹھے، اگر خرم مجھے چاہے گا میں آف در یہاں بیٹھ کے باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا، میں ان لوگوں کے نام بتا دوں گا ان کو جو مختلف بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں اور آپ کی تنظیم میں شامل ہے. آپ کی اسمبلی میں بیٹھے، آپ کے ٹکٹوں پہ آپ کے وزراء ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ وہ بینڈ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یار جلسے کر رہی ہیں. مجھے چھوٹی سی بات مجھے کہہ لینے دیجیے. جلسے کر رہی ہے، جلوس نکال رہی ہے، اپنے جھنڈے لگا کے فنڈ اکٹھا کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کو بند کرنا ہے. یہ گلی محلوں میں ہر چوک کے اوپر، ہر دکان کے اندر جو چندے کا غلہ پڑا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ آپ اس کو روک پائے ہیں؟ اور ندیم صاحب آخری بات بہت ضروری ہے، مجھے آپ کو بھی روکنا پڑے گا. سوری، شیعوں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے ہو رہے ہیں. اس ملک کے اندر نہ صرف امریکہ اور روس نے اور یورپ نے اپنی پراکسی لڑی ہے، مسلمان ممالک اپنی پراکسی لڑ رہے ہیں. یہ درست بات ہے. یہ جو پراکسی وار ہے اس کو بند کرانا ہوگا. حکومت کو اپنی ول ظاہر کرنی ہوگی، اور یہ جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی کام نہیں چلے گا. اور اگر بلوچستان حکومت، حالانکہ اس علاقے میں بلوچستان حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، ہماری فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس وہ علاقہ ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو، ان کے کانوائز کو پراپرلی پروٹیکشن نہیں دے سکتے اور پروٹیکشن میں موو نہیں کرا سکتے، تو خدا را اس کا علاج بائی ایئر لوگوں کو بھیجنا شروع کرو. یہ تو پچھلے کئی سالوں سے لوگ مر رہے ہیں. خرم صاحب، جب تک ہم ایک عام شہری کو، ایک پولیس والے کو، فوجی کو، یہ ہمارے شیعہ بھائی ہو، کوئی اور ہو، ہر ایک پاکستانی کو، میں تو یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہے، کیونکہ ہر ایک پاکستانی کی جان کو اگر کوئی اس طرح مارتا ہے اور اس کو پاکستان کا دشمن سمجھ کر اس کو علاج اس کا پراپر نہیں کرتے، کٹہرے میں اس کو نہیں لاتے، تب تک یہ سلسلہ نہیں. سیاسی سرپرستی کرتے ہیں. حکومت کی ول جس سے اسٹریٹجی ڈرائیو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ، چاہے وہ فاٹا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ کراچی ہے، اب انشاءاللہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں حکومت کی ریٹ نہ ہو. یہ ایک بڑا کمپلیکس چیلنج ہے، میں نے ایک جملے میں کہہ دیا ہے، لیکن اس میں بہت ساری جہتیں ہیں جس کا ذکر قائرہ صاحب نے بھی کیا ہے کہ ایک سوچ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اس سے بھی لڑنا ہے. لا انفورسمنٹ چیلنج بھی ہے. لوکل لا انفورسمنٹ کو ٹیررزم سے لڑنے کے لیے تیار کرنا
probably سارے معاملات میں سب سے بڑا چیلنج چاروں صوبوں میں کہ ان کو اس لیے اکوپ ہوں اور یہ سوچ ہو کہ اب وہ صرف جو ہے وہ مویشی اٹھانے والے یا چھوٹے ڈکیتیاں کرنے والے کو پیچھے نہیں جانا. یہاں ایک ڈٹرمنڈ اینیمی موجود ہے اور جس میں جہاں جو الیکٹڈ پارٹیز ہیں ان کا انپٹ چاہیے وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں بھی اس کی جو اب لا انفورسمنٹ کا میکنزم کیا ہوگا, ساتھ ہی جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان کا مستقبل کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے کیا فیوچر دینا ہے. اس ایشو پہ میں کسی سیاسی جماعت میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے. مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے, مجھے حکومت سے صرف اتنا پوچھنا ہے, یہ بتا دیجئے آپ نے پچھلے 1 سال کے اندر آپریشن تو نہیں کرنا, آپ مذاکرات کرنے ہیں, ٹیرر فائنینسنگ روکنے کے لیے اور مدرسہ ریفارمز کے لیے کوئی ایک کام کیا ہو, کوئی ایک سٹیپ ہمیں آپ کی نیت نظر آ جائے گی. آپ نے ادھر تیہ کہاں کر رکھا ہے؟ خرم دستگیر خان صاحب, شفقت محمود صاحب, قمر زمان, قاہرہ صاحب, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.